تو دے مسٹ اسٹے اینڈ شو سم ریزیلینس. لیکن حکومت کو میں یہی کہوں گا کہ گورننس صحیح ہونی چاہیے تاکہ ہماری اکانومی کم از کم نیچے کی طرف نہ جائے. ہر طرف تو تباہی نہیں ہونی چاہیے. تو یہی میں کہوں گا کہ گورننس کے حوالے سے پاکستان شوڈ بی the governance in Pakistan must improve and this political upheaval should also stop. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے یہ حکومت گورننس کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے فیل ہوتی ہے تو ایٹ لیسٹ اس ڈھانچے میں اتنی فلیکسیبلٹی تو ہے کہ فریش الیکشنز ہو سکتے ہیں, نئی حکومت بن سکتی ہے. یعنی یہ جو سسٹم ہے اس کو تو خطرہ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, میرے خیال میں جب تک کہ میرا تو پورا یقین ہے کہ جب تک کہ پاکستان فوج ہے, پاکستان فوج اسٹرانگ ہے, بیکڈ اپ بائی ISI ہے, جو پاکستان کی انٹیگریٹی کا محافظ ہے, یہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا. پاکستان میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ایک پوٹینشیل ہے, ہیومن پوٹینشیل بھی ہے, ریسورسز بھی ہیں ٹو ایگزسٹ اینڈ پراسپر ایز اے پروگریسو اسٹیٹ. لیڈرشپ کی فیلیئرز ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی گورننس ہیز ٹو ڈیلیور. آپ نے بڑے انٹرسٹ کہ فوج اینڈ ISI, مگر اس میں پاپولر ول عوام کا دخل کہاں ہے؟ کہ اصل تو جو گارنٹور ہے کسی بھی ملک کا وہ اس کے عوام صحیح بات ہوتے ہیں. ان کی اگر ول نہیں ہے, وہ تو فوج نہیں, وہ تو انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی وہ تو سیاستدان ہی اس ول کو جمع کر سکتے ہیں. صحیح, تو وہ تو جمع کیا ہوا ہے نا, وہ تو صحیح ہے, لیکن دیر از سم کانٹرڈکشن. ابھی یہ تو عوام کی ول ہی سے گورننس ہو رہی ہے. اس میں کیا شک ہے؟ ہمیں کوئی شک ہے اس میں کہ جو میجورٹی پارٹی ہے وہ گورن کر رہی ہے, ان کے ساتھ کولیشن ہے. پریزیڈنٹ صاحب کو الیکٹ کیا گیا ہے بائی آل the 6 اسمبلیز, 4 پروونشل اسمبلی, نیشنل اسمبلی اور سینٹ نے ان اپوزڈ ان کو الیکٹ کیا ہے. تو یہ دس از دا ول آف دا پیپل. اب ناؤ آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے اب یہ بیچ میں کیسے ہو سکتا ہے اور کیا ہوگا, یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. بٹ دس از واٹ از گوئنگ آن از ایگزیکٹلی دا ول آف دا پیپل. عوام نے الیکٹ کیا ہے, عوامی نے سلیکٹ کیا ہے ان لوگوں کو. مسٹر پریزیڈنٹ, آپ کے خیال میں فوج نے کیری لوگر بل کے خلاف پبلک سٹیٹمنٹ کیوں دیا, اور یہ کیا جو جمہوریت کا اصول ہے, اور اس اصول یہ ہے کہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ سویلین الیکٹڈ سویلین لیجٹمیٹلی الیکٹڈ سویلین لیڈرشپ کے ماتحت ہونی چاہیے, کیا یہ اس کے اصول کے برخلاف نہیں ہے جو فوج نے کیا؟ آئی وڈ ناٹ لائک ٹو کامنٹ یہ اس بات پہ کہ وہ کس اصول کے برخلاف ہے یا نہیں ہے. فوج نے اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دیا وہ نیشنل انٹرسٹ میں ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے, کیونکہ اس بل میں نیشنل انٹرسٹ, نیشنل آنر اینڈ رسپیکٹ کمپرومائز ہوا ہوا ہے میرے خیال میں. اس میں کچھ ایسے شکے ہیں جس میں جو میرے خیال میں ایک ساورن ملک کے لیے ذرا انسلٹنگ ہے. ان کی اندرونی سچویشن میں مداخلت ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایشو ایک رسپیکٹ کا ہے, ایک رسپیکٹ آف دا نیشن کا ہے. اس پہ انہوں نے کامنٹ کیا ہے. آئی وڈ لیو اٹ whether they have the right or not. مسٹر پریزیڈنٹ, جو کامنٹیٹرز ہیں انہوں نے جو آپ کے زمانے میں ایڈ جس طرح جو بل آئے تھے اس کو جب ان سے کمپیئر کیا ہے تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں شکیں جو تھیں جو آپ کے زمانے میں ہوئی تھیں وہ وہی ہیں, اس میں کوئی نئی ایسی بات نہیں ہے جو ڈس ریسپیکٹفل ہے. اچھا, یہ میں تو مجھے تو ہنسی آتی ہے اس بات پہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں تو اس میں ہے کہ آپ تمام سائنسدانوں کو ایکسیس ملے گا انہیں, اور تمام 6 مہینے رپورٹ جایا کرے گی کہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ہماری سائنسی اداروں میں. کیا یہ میں نے کبھی کیا ہے؟ اور پھر اوپر سے فوج کو کہا جا رہا ہے کہ فوج کی تمام پروموشن اور پوسٹنگ وغیرہ وہ پتہ نہیں کس طریقے سے ہوں گی, فوج میں بھی مداخلت ہو رہی ہے. پھر ٹیررزم کے اوپر کہ پاکستان ٹیررزم ایکسٹریمزم دوسری جگہوں میں کرنا بند کرے گا. کیا ہم کر رہے تھے؟ یہ کیا مطلب؟ یہ تو مجھے مذاق ہو, یہ تو مجھے ہنسی آ رہی ہے اگر کوئی سمجھتا ہے میرے زمانے میں یہ باتیں ہوئی ہیں. مسٹر پریزیڈنٹ, آپ اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ ہم کسی سے ایگری کر رہے ہیں, مگر وہ وہاں بھی سرٹیفائی سیکرٹری آف اسٹیٹ کو سرٹیفائی کرنا پڑتا تھا کہ
ٹیررسٹ بیسز پاکستان میں نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہاں پہ نیوکلیئر پرالیفریشن نہیں ہو رہی ہے، یعنی وہ جب سرٹیفائی کرتے تھے تو ایڈ نکلتی تھی، تو وہ تو وہی چیزیں وہ کوئی میں سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا تھا. اگر وہ اپنا کر رہے تھے میں نے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا. بالکل، دیٹ از کریکٹ. اور جہاں تک نیوکلیئر پرولیفریشن نہیں ہو رہی ہے وغیرہ، اگر وہ کہہ رہے تھے نہیں ہو رہی ہے، ہم تو بنا رہے تھے، مجھے تو کوئی شک نہیں ہے، ہم تو جو کچھ کر رہے تھے وہ تو نہیں، پرولیفریشن کے ہمارے ملک سے باہر نہیں ہو رہی، یعنی ہم نہیں اس کو بیچ رہے ہیں. تو وہی یہاں بھی یہی سچویشن ہے. کیری لوگر بل میں بھی سرٹیفکیشن سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ کا کرنا ہے، ہمیں کوئی سرٹیفائی نہیں کرنا. یہ تو جو آپ اپنے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. آپ کے خیال میں یعنی اس نازک موقع پہ جب ہم وزیرستان میں جانے والے ہیں، یہ جو ایک ڈسٹنس پیدا ہو گیا ملٹری اور سویلین لیڈرشپ، آئی تھنک یہ نہیں صرف یہ تو نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں بھی ریجیکٹ ہوا ہے اور عوام نے ریجیکٹ کیا ہے. ملٹری نے تو صرف نہیں ریجیکٹ کیا، یہ تو پورے پاکستانی قوم نے ریجیکٹ کر دیا ہے. تو ملٹری کو کیوں آپ آئسولیٹ کر رہے ہیں؟ یا کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور دوسری چیز اس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں سامنے، اگر آپ وہ پڑھ کے دیکھتے تو پھر میں بتاتا. یہ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ ہماری نیشنل انٹرسٹ اور انٹرفیئرنس ہے یا نہیں ہے. صرف یہ بات نہیں ہے یہ کہ وہ صرف وہ خود ہی اس کو سرٹیفائی کریں گے کہ ہماری پرولیفریشن نہیں ہو رہی ہے وغیرہ. اس میں بہت لینگویج ایسی لکھی ہوئی ہے جو بہت ہی اوفینسولی انٹرفیئرنس ہے پاکستان کی، اس لیے لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں. یہ اگر سامنے ہوتا تو آپ پڑھ کے بتاتے تو آپ خود ہی دیکھ لیتے. مسٹر پریزیڈنٹ، آپ ایک جمہوری حکومت میں آپ فوج کا فیوچر رول کیا دیکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے؟ کیا پاکستان کے حوالے سے فوج کا رول ہونا چاہیے اگر یہ فنکشننگ پراپر ڈیموکریٹک ملک ہے؟ بالکل میری نظر میں ہونا چاہیے. ترکی میں بھی ہے، کیونکہ ترکی کا ایک انوائرمنٹ ہے، اس لیے ان کا ادھر فوج کا رول ایک ہے. میں نے فوج کے رول کو نیشنل سیکیورٹی کونسل میں ڈالا تھا، کیونکہ میری نظر میں 3 لوگوں کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے. اگر ہمیں اسٹیبل ڈیموکریسی چاہیے جو کنٹینیوٹی چاہیے اس میں، اور اس میں نے نیشنل سیکیورٹی کونسل میں آرمی، نیوی، ایئر چیفز اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کو ڈالا ایز ممبرس، کیونکہ میرے خیال میں ہمیں چیکس اینڈ بیلنسز پرائم منسٹر آف پاکستان کے اوپر چاہیے کہ وہ گورننس اچھی کریں. ہمیں پریزیڈنٹ کے اوپر چاہیے کہ وہ امپلسولی 58(2) بھی لگا کر اسمبلیز نہ ڈیزالو کریں. اور ہمیں آرمی چیف چاہیے کہ آرمی چیف شوڈ ناٹ ٹیک اوور اینڈ امپوز مارشل لا. ناؤ جب بھی کوئی ٹرموائل ہوتا ہے پاکستان میں اور پاکستان نیچے چاہتا ہے تو لوگ بھاگ کر آرمی چیف کے پاس پہنچ جاتے ہیں کچھ کہ ہیلپ کریں اور بچائیں پاکستان کو. اب وہ کیسے بچائے؟ کوئی کانسٹیٹیوشنل رول نہیں ہے. تو وہ جا کر پرائم منسٹر کو کہتا ہے. پرائم منسٹر کچھ نہیں کرتے ہیں تو پھر جو کچھ بھی پہلے آپ نے دیکھا ہسٹوریکلی کیا ہوا ہے، کیونکہ آرمی از باؤنڈ، وہ دیکھ رہی ہے لوگ ان کے پاس بھاگ رہے ہیں، تو وائی ناٹ گیو دیم اے رول، اے پولیٹیکل رول، not in the politics of Pakistan, but at the top level, somewhere where they can influence, if at all required, in the correct direction instead of taking unconstitutional steps. یہ بہتر ہے کہ ان کو رول دیا جائے. تو جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا آپ نے جو تھا وہ بل وہ پارلیمنٹ سے پاس کروایا تھا، وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں ہے، اور نیشنل سیکیورٹی کونسل آپ کے زمانے میں تو بنی تھی. آپ خود کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف رہے ٹل آلموسٹ دی ویری اینڈ، آپ کو پریکٹیکلی اس کا ورکنگ کیسے لگی؟ یعنی اگر آپ سویلین کسی وجہ سے صدر ہوتے تو پھر آپ کے خیال میں آپ نے اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس سے پایا کہ دیٹ از یوزفل؟ ایکسٹریملی یوزفل. آج اگر نیشنل سیکیورٹی کونسل ہو اور وہ بیٹھی بھی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں چیف منسٹر ایک ہی پارٹی کے نہیں ہیں، اس میں لیڈر آف اپوزیشن بھی ممبر ہیں، وہ بھی کسی اور پارٹی کے ہوں گی، چیئرمین سینٹ شاید ہو سکتا ہے کسی اور پارٹی کے ہوں. تو یہ اور چیف منسٹرز شاید جیسے میں نے کہا اور ہیں، اور 4 فوجی بھی بیٹھے ہوں. تو یہ ایک ایسا ادارہ ہو جائے گا کہ نہ پریزیڈنٹ امپلسولی ایکٹ کر سکتا ہے، نہ پرائم منسٹر اگر نہیں پرفارم کر رہا ہے تو یہ پریشر اس گروپ کا ہوگا کہ آپ پرفارم کریں جی، پاکستان تو نیچے جا رہا ہے. اور اگر نہیں وہ پرفارم کرتے ہیں تو پریزیڈنٹ کے اوپر بھی پریشر ہو سکتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو چینج کروائیں یا کچھ کریں حکومت کے بارے میں.